شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن زمانہ آج بھی قرآن سے ہی فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور ستارہ جگمگائے گا۔ قرآن کریم کامیابی کی شاہ کلید ہے، یہ دائمی منشور اور دستور حیات ہے۔ قرآن کریم کا جہاں پڑھنا اور سننا باعث ثواب ہے، وہیں اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے ناظرین سنتے ہیں اس ماہ رمضان تفسیر قرآن مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم الى آخرہ۔ حاضرین، کل 5ویں پارے کی تفسیر بیان کی گئی تھی، آج 6 پارے کی تفسیر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر یہ پیغام دیا کہ کسی بھی شخص کی برائی کو بیان کرنا، کسی کی برائی کو عام کرنا بالکل جائز نہیں۔ اگر کوئی برائی کر رہا ہے اور اس برائی کو ہم دیکھیں تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم انہیں خود جا کر سمجھائیں، یہ نہیں کہ اس کی برائی کو، اس کے عیب کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ الا من ظلم، کہ ہاں اگر وہ ظالم ہے، کسی پر ظلم ہوا ہے، تب اس کی برائی کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا جائز ہوگا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے وہ ظلم سے رکے گا اور مظلوم کو حق ملے گا۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو مظلوم ہے، جس کو ستایا گیا ہے، اس کو یہ حق ہے کہ ظالم سے بدلہ لے، لیکن اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو یہ معاف کر دینا یہ بہتر ہے، یہ حسن اخلاق ہے، اور حسن اخلاق ہی وہ بڑی دولت ہے جس کی وجہ سے اس دنیا کے اندر اسلام پھیلا۔ آگے آیت 150 اور 51 کا مفہوم یہ ہے کہ بعض نبی کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا یہ کفریہ عقیدہ ہے، کہ ہم یہ کہیں کہ محمد کو تو ہم رسول مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، تو یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے وہ سب برحق ہیں اور سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آگے یہودیوں کی شرارت کا ذکر ہے۔ یہودیوں نے مختلف طریقے کی شرارتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شرارتوں کے مطابق عذاب ان پر نازل کیے۔ اسی طریقے چنانچہ آیت 154 کے اندر، سورہ نساء کی آیت 154 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کی شرارت کو ذکر کیا ہے کہ جب یہودیوں نے کہا کہ تورات کے احکام بہت سخت ہیں، ہم نہیں مانیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ اٹھا کر ان کے سروں پر لا کر رکھ دیا کہ مانو ورنہ تم چکنا چور کر دیے جاؤ گے۔ اسی طریقے سے ان سے کہا گیا تھا کہ بستی میں سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ لوگ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا میں ان پر طاعون کی بیماری بھیجی اور تقریباً 70,000 لوگ ان کے مر گئے۔ اسی طریقے سے شکار کرنے کی ممانعت تھی اس قوم میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کو سنیچر کو شکار کرنے سے منع کیا تھا، عیسائی نے یہودیوں کو شکار کرنے سے منع کیا تھا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ دریا کے کنارے حوض بنا لیے، اور جب سنیچر کو مچھلیاں اس میں آ جاتی تو حوض کے منہ کو بند کر لیتے اور پھر اتوار کو شکار کرتے۔ تو اللہ نے ایک حکم سے منع کیا تھا، ایک عمل سے منع کیا تھا، اور ان لوگوں نے یہ طریقہ اپنایا، جس کی وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا۔ اس کے بعد یہودیوں کے غلط عقیدے اور غلط نظریے کا ذکر ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پر لٹکا دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت 159 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے، یعنی اپنے مرنے سے ذرا پہلے جب عالم برزخ کے مناظر دیکھیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط عقائد اور غلط خیالات تھے ان کے، وہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے اور ان کی صحیح حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی۔
اس کے بعد کی چند آیتوں تک یہودیوں ہی کی بدعمالیوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد عیسائیوں کو تنبیہ کی گئی ہے، اور پھر عقیدہ تثلیث کا ذکر ہے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں کا مجموعہ خدا اور معبود ہے۔ یہ سراسر ان کا جو عقیدہ ہے ٹرینیٹی کا، یہ سراسر غلط اور شرکی عقیدہ ہے۔ اسی پر تنبیہ کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آگے آیت 176 کے اندر کلالہ کا ذکر ہے۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ ماں باپ، جس کے نہ والد، دادا وغیرہ ہو، اور نہ ہی نیچے بیٹا پوتا وغیرہ ہو، تو اس کو کلالہ کہا جاتا ہے، اسی کے میراث کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے اندر 120 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے بہت سے سیاسی، سماجی اور اسی طریقے سے معاشرتی مسائل بیان کیے ہیں، بہت سی ہدایات دی گئی ہیں۔ سورت کے آغاز میں اس بنیادی حکم کو بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے عہد و پیمان میں ہمیشہ پکا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ایمان والو، معاہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے جو چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ چند جانور ایسے جو تمہارے لیے حلال ہے، اور کچھ وہ ہے جو حرام بھی ہیں، جس کا تذکرہ خود قرآن کریم میں آیا ہے کہ جیسے خنزیر حرام ہے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف کے اندر صاف طور پر ہے کہ وہ جانور جن کے نوکیلے دانت ہو، وہ جانور حرام ہے۔ مثال کے طور پر چیتا ہے، شیر ہے، بھیڑیا ہے، شکار کرنے والے جو درندے جانور شکار کر کے کھانے والے، یہ سب حرام ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ میں مدد کرنا حرام ہے، کہ جس طریقے سے کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کی مدد کرنا ثواب کا کام ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو تو اس کی مدد کرنا بھی حرام ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لے جائے، نہ ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں ہو، اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر بیت حرام کا ارادہ کرنے جا رہے ہو، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی انہوں نے تمہیں اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دیں کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگرچہ تمہارے دشمن تمہارے اوپر ظلم کرے تو تمہیں ظلم کا بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن زیادتی اس پر بھی نہیں کر سکتے۔ اس آیت کے اندر صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ایک جماعت جب عمرہ کے لیے جا رہے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر رک گئے، اور کفار مکہ نے مکہ کے اندر داخل ہونے نہیں دیا۔ صحابہ بہت غصے کے اندر تھے، معاہدہ نامہ لکھا گیا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ سے یہ کہا گیا کہ اگرچہ انہوں نے مسجد حرام کے اندر داخل ہونے سے روکا ہے، لیکن اس کے باوجود انصاف کے دامن کو مت چھوڑنا، اور اس وقت بھی تم زیادتی ان پر نہیں کر سکتے۔ آگے حرام جانور اور حرام گوشت کا بیان ہے، جیسے خنزیر حرام ہے، اسی طریقے سے وہ مردار جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور اسی طریقے سے وہ جانور جو گلا گھونٹنے کی وجہ سے مر گیا ہو، چوٹ کھا کر مر گیا ہو، پہاڑ وغیرہ سے اوپر سے گرنے کی وجہ سے مر گیا ہو، سینگ مارنے کی وجہ سے مر گیا ہو، اور جو درندے کے پھاڑ کھانے کی وجہ سے مر گیا ہو، سوائے اس کے کہ تم اس کو ذبح کر ڈالو۔ یعنی اللہ کا نام لے کر جن جانوروں کو ذبح کیا جائے گا صرف وہی جانور حلال ہوں گے، باقی سب کے سب حرام ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور اللہ نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا ہے۔ اس سے صاف واضح ہو گیا کہ اسلام کے بعد کوئی نیا مذہب آنے والا نہیں، کوئی نیا مذہب اگر بناتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ باطل ہے۔ حضرت مہدی تشریف لائیں گے آخر زمانے میں، لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے بلکہ وہ ایک مہدی ہوں گے، مطلب وہ اللہ کی طرف سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آئیں گے، وہ برحق خلیفہ ہوں گے، لیکن
وہ نبی نہیں ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے لیکن وہ بھی شریعت محمدی ہی کی پیروی کریں گے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے. اسی طریقے سے اس آیت کے اندر زمانہ جاہلیت کی کچھ عجیب و غریب رسمیں تھی اس کے تعلق سے ہے. جو مثال کے طور پر کچھ پانسے رکھتے تھے وہ لوگ اور کسی پر کامیابی کسی پر ناکامی کے اشارے لکھے ہوئے ہوتے تھے. لوگ اسی سے قسمت کا حال معلوم کرتے اور جو تیر نکلتا اسی کے مطابق فیصلے کرتے. لوگوں کے حقوق کس چیز کے اندر ہوتے؟ ایک چیز کے اندر بہت سارے لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں تو وہ کیا کرتے تھے کہ انہی پاسوں کے ذریعے سے اور انہی تیروں کے ذریعے سے اپنے حقوق کا فیصلہ کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمام چیزیں باطل ہے. اسلام نے اگر کسی عمل میں تذبذب کا شکار ہو انسان تو اسلام نے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ استخارے کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے جو صحیح راستہ ہے اس کے تعلق سے ہدایت مانگے. اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیں گے. اسی طریقے سے جو جوتشوں کے پاس جانا قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے یا نام نہاد عاملوں کے پاس جانا قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے یہ سب شرکی عقائد ہے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے شکار اور ذبح کے احکام بتلائے ہیں. شکار کے سلسلے میں دو اصول ہیں. ایک اصول تو یہ ہے کہ شکار کے لیے جس جانور کو چھوڑا گیا ہے مثال کے طور پر کتے کے ذریعے وہ لوگ شکار کرتے تھے. کتے کو چھوڑا اور اس نے جس جانور کا شکار کرنا ہے اس کو جا کے پکڑا, وہ جانور مر گیا اور کبھی زندہ رہتا تھا, ادھر سے جو شکاری تھا وہ جا کے اس کو پکڑ لیتا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ دو شرائط کے ساتھ وہ جائز ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس جانور کو جس کو بھیجا جا رہا ہے شکار کے لیے, کتے کو مثال کے طور پہ اس طریقے سے ٹرین کر دیا گیا ہو کہ وہ جب شکار کو پکڑے تو خود نہ کھائے بلکہ اپنے مالک کے لیے روک کر رکھے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ چھوڑتے وقت میں اس میں بسم اللہ پڑھ لے تو وہ شکار شدہ جانور جو ہوگا وہ حلال ہوگا. اسی طریقے سے ذبیحے کے تعلق سے فرمایا کہ مسلمان اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو وہ ذبیحہ حلال ہوتا ہے. اور یہ فرمایا آگے کہ اہل کتاب جیسے یہودی ہے اور نصرانی ہے عیسائی ہیں ان کا بھی ذبیحہ حلال ہے اور اسی طریقے سے ان کی عورتوں سے بھی نکاح حلال ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچی گواہی کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے لیے ہر وقت تیار ہو انصاف کی گواہی دینے کے لیے. اور آگے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو. دشمنی جتنی بھی ہو لیکن معاملہ جب تمہارے پاس آئے تو ہمیشہ انصاف کا معاملہ کرنا. پھر اس کے بعد آگے 17 کے اندر بھی عقیدہ تثلیث کی تردید کی گئی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 19 میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد رسول اللہ تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان تقریباً 600 سال کا عرصہ ہے. اتنے دنوں کے بعد نبی آئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے, اکرام کرتے, ویلکم کرتے, لیکن اس کے باوجود ایک بڑی تعداد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اور ان کا انکار کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 26 تک بنی اسرائیل کی نافرمانی کو ذکر کیا ہے جس میں وہ قوم عمالقہ سے ڈر گئے. ان کو 40 سال تک صحرائے سینا کے اندر بطور سزا رہنا پڑا. اس کے بعد دنیا کے سب سے پہلے قتل کا ذکر ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے اس دنیا کے اندر آبادی پھیلی. تو حضرت حوا علیہ السلام سے 2 بچے ایک حمل میں پیدا ہوتے تھے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی. تو ان کی شادی اس طریقے سے ہوتی تھی کہ اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی شادی دوسرے حمل سے جو بچہ پیدا ہوا اس سے, اس لڑکے کی شادی اس لڑکی سے اور اس لڑکے کی شادی اس حمل کے بچے سے ہوتی تھی. حابیل اور قابیل یہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں. قابیل کے ساتھ جس لڑکی کی پیدائش ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی اور حابیل کے ساتھ جس لڑکی کی پیدائش ہوئی وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی. تو قاعدے کے مطابق, اصول شریعت کے مطابق قابیل کو حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس سے نکاح کرنا تھا, لیکن قابیل ضد پہ اڑ گیا کہ نہیں, جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اسی سے شادی کروں گا. فیصلہ یہ طے ہوا کہ دونوں قربانی کر کے, سوختنی قربانی یعنی اپنی قربانی کر کے پہاڑوں پہ جا کر رکھ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ آئے گی اور جس کی قربانی کے گوشت کو وہ آگ جلا دے وہ شخص حق پر ہے. تو حابیل نے جب
قربانی کا گوشت پہاڑ پہ رکھا تو آگ آئی اور اس کے گوشت کو جلا دی، جبکہ قابیل کے گوشت جو ویسے ہی پڑا ہوا رہا، جس سے یہ پتہ چلا کہ قابیل حق پر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قابیل نے حسد میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اسی کا ذکر ہے آگے پھر کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ اس قتل کرنے کے بعد اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اس لاش کا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کوے کو بھیجا اور کوے کے ذریعے سے دفن کا طریقہ بتلایا کہ کوہ آیا اور گڑھا کھودنے لگا، تو اس سے اس کو عقل آئی اور کہ کس طریقے سے مردے کو دفنانا چاہیے۔ اور اس کے بعد قتل کی مذمت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس شخص نے ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور اسی طریقے سے جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی، اس نے یعنی جس کی جان بچائی، تو اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈاکہ زنی اور چوری کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ ڈاکہ زنی کی سزا یہ ہے کہ ڈاکو نے اگر قتل بھی کیا ہے اور ڈاکہ زنی بھی کی ہے تو اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا، لیکن اگر اس نے صرف قتل کیا ہے اور ڈاکہ زنی نہیں کی ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس نے صرف ڈاکہ زنی کی ہے اور قتل نہیں کیا ہے تو اس صورت میں اس کے دائیں ہاتھ اور بائیں پیر کاٹ دیے جائیں گے، لیکن اگر اس نے صرف ڈرایا دھمکایا ہے، نہ تو قتل کیا ہے اور نہ ڈاکہ زنی کر پایا ہے، تو ایسی صورت میں اسے قید کر دیا جائے گا۔ پھر آگے چور کی سزا کا ذکر ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اسی طریقے سے آگے ذکر ہے کہ کچھ یہودیوں نے اپنے کچھ جھگڑے اس امید پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے کہ وہ لوگ ان کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں اختیار تھا کہ چاہے وہ فیصلہ کریں آپ یا ان کو منع کر دیں کہ اپنا مقدمہ کہیں اور لے جاؤ، اس لیے کہ وہ باضابطہ مسلم ملک کے اس وقت تک شہری نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا۔ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم باضابطہ طور پر مسلم ملک کے اندر شہری ہو تو ان کے فیصلے بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہوں گے، البتہ ان کے خاص قوانین جو پرسنل لاز ہیں جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، وراثت وغیرہ ہے، ان میں انہی کے مذہب کے مطابق انہی کے ججوں کے ذریعے سے فیصلے کیے جائیں گے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قتل کے متعلق ہی کہ ہم نے اس تورات میں یہ بھی حکم لکھا تھا تورات میں کہ جان کے بدلے جان، اگر کسی شخص کو کسی نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کسی نے آنکھ کسی کی پھوڑ دی تو اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی اسی طرح بدلہ لیا جائے۔ ہاں، جو شخص اس بدلے کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسلام نے جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ کوئی آپ پر ظلم کرے تو ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کو معاف کر دینا افضل ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا ہے، آیت 72 کے اندر ارشاد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود توحید کی تعلیم دی ہے، اس کے باوجود عیسائی ان کو خدا مان کر کفر کرتے ہیں۔ چھٹے پارے کی آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کی تعریف کی ہے کہ یہودی اور جو مشرکین تھے یہ بڑے ہٹ درم تھے اور یہ ضدی بھی تھے، سخت مزاج بھی تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں جو عیسائی تھے وہ نرم مزاج تھے۔ اس لیے بہت سارے عیسائیوں نے یہودی کے مقابلے میں بڑی تعداد میں اسلام کو قبول بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ حب سنت یا الہی، حب قرآن دے مجھے، نعمت دارائن عالی نور ایمان دے مجھے، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہی نور عرفان دے مجھے۔ ناظرین، تفسیر قرآن کا یہ پروگرام آپ سن رہے تھے ملت ٹائمز کے یوٹیوب چینل پر۔ روزانہ تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کی مختصر تفسیر آپ سے بیان کر رہے ہیں مرکز المعارف ایجوکیشن ریسرچ سینٹر کے استاذ مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں۔